من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ نماز گزاران عزیز، نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 20 کا انتخاب کیا ہے اور اس میں کل پہلے حصے کا پہلے چند جملوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر شرح آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ خلاصہ کل کا یہ تھا کہ انسان کے لیے اللہ نے موت کی سختیوں کو، جو خود مردہ جسے دیکھتا ہے اسے اس کے رشتہ داروں، باز ماندگان اور اس کے چاہنے والوں کے لیے مخفی رکھا ہے۔ یعنی خود جو سختیوں اور مشکلات کو مردہ دیکھتا ہے اسے زندہ آدمی نہیں دیکھتا۔ اس کی خود حکمتیں ہیں، جیسا کہ مولا کائنات نے عرض کیا کہ اگر انسان کے لیے یہ واضح اور آشکار کر دیا جاتا کہ جو مردہ دیکھتا ہے وہی زندہ بھی دیکھ لے، تو ہر آدمی ڈر کے مارے، خوف کے مارے اللہ کی بات کو، احکام الہی کو ماننے لگتا، اطاعت کرنے لگتا۔ لیکن خداوند عالم بندے کو اس لیے یہ سختیاں نہیں بتاتا اور مخفی اور پوشیدہ رکھا ہے تاکہ انسان آزادی، پورے ارادے اور اختیار کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ مولا کائنات اگلے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ مَا قَدْ عَايَنُوا، وہ چیزیں جو مردہ دیکھتا ہے وہ تمہارے لیے مشکل یہ ہے کہ اللہ نے اسے مخفی رکھ دیا ہے۔ تو اب مخفی رکھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر کبھی وہ دیکھ نہیں پائے گا۔ تو پھر آگے بڑھ کر فرماتے ہیں وَقَرِيبٌ مَا يُطْرَحُ الْحِجَابُ، ان قریب تمہارے لیے سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ یعنی آج جو ایک مرنے والا دیکھ رہا ہے، کل وہ وقت آئے گا کہ ان سختیوں کو، ان مشکلات کو آپ بھی دیکھیں گے۔ اب یہ انسان کی بدبختی کہیں یا انسان کی کمزوری کہیں یا اس کا کم ایمان کہیں کہ یہ انسان ہے کہ جو انسان کے لیے سب سے زیادہ یقینی چیز ہے اسی کو سب سے زیادہ بھلاتا ہے نا۔ انسان اس بات کا یقین نہیں کہ آج میں امیر نہیں ہوں تو کل امیر بن جاؤں گا، آج میرے پاس کوئی بلڈنگ وغیرہ نہیں ہے تو کل بلڈنگ آ جائے گی۔ کسی بھی چیز کے بارے میں یقین ہو یا نہ ہو، لیکن موت کے بارے میں انسان کو یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، دنیا چھوڑنا ہے۔ لہٰذا جو سب سے زیادہ یقینی چیز ہے اسی کے بارے میں سب سے زیادہ غفلت انسان کرتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ موت میرے لیے نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے ہے۔ ہمارے ایک عراقی استاد عبد الامیر الوردی، جن سے ہم نے عربی مکالمہ وغیرہ سیکھا ہے، وہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کی جو غافل ہیں موت سے، ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بکرے کی ہے۔ یعنی دو بکروں کو ایک جگہ رکھ کے ایک بکرے کو ذبح کرتے رہیں تو دوسرا بکرا چرتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے گھاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بکرا یہ سوچتا ہے کہ مجھے نہیں مرنا ہے، موت تو اسے آئی ہے، کٹنا تو اس کو ہے، ذبح اس کو ہونا ہے، یہ سوچتا ہے۔ لہٰذا وہ غفلت کر کے چرتا رہتا ہے، ذرہ برابر بھی خوف اسے نہیں ہوتا۔ تو موت کو بھلانے والے انسانوں کا بھی حال یہی ہے نا۔ جس کو کندھا دیتا ہے تب بھی انسان یہی سوچتا ہے کہ میں نے کندھا اس کو دیا ہے، اسے موت آنی ہے، مجھے موت نہیں آنی ہے، یہ سوچ کر۔ تو یہ بہرحال انسان کی کمزوری ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ ان قریب یہ حجاب، یہ پردہ تمہارے لیے بھی ہٹا دیا جائے گا جب تم بھی موت کا نوالا بنو گے اور تمہارے لیے بھی وہ سختیاں واضح ہو جائے گی۔ ایک اور مقام پر
اس خطبے میں نہیں، نہج البلاغہ ہی میں دوسری جگہ پر مولا کائنات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، تم لوگ موت کو کیسے بھلا سکتے ہو، در حالی کہ موت نے کبھی تمہیں بھولا نہیں ہے نا۔ موت کو ہم بھلاتے ہیں لیکن کبھی موت ہمیں نہیں بھلاتی۔ تو یہ انسان کو متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے۔ اچھا، اب ایک سوال ممکن ہے کسی کے ذہن میں پیدا ہو جائے کہ یہ جو مولا متقیان فرما رہے ہیں کہ عنقریب پردہ ہٹ جائے گا تو انسان کیا دیکھے گا؟ دنیا سے دل لگائے ہوئے، دنیا کی لذتیں جو انسان جسے لذت سمجھتا ہے، در حقیقت وہی پردہ بن کر حائل ہوئی ہیں۔ تو مولا متقیان جو کہہ رہے ہیں پردہ ہٹے گا تو پھر انسان کیا دیکھے گا؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال اور مختلف نظریات ہیں علماء کے درمیان، ایک طویل گفتگو ہے۔ میں دو چیز کو آپ کے لیے یہاں بیان کر رہا ہوں کہ انسان کیا دیکھے گا جب پردہ ہٹا دیا جائے گا، موت کی سختی وہ محسوس کرنے لگے گا تو کیا دیکھے گا۔ تو یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک تو انسان اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھے گا، جیسے ہی پردہ ہٹے گا اس کی آنکھوں سے تو اعمال کا نتیجہ دیکھے گا، اپنے کیے کی سزا جو معین کی گئی ہے اسے دیکھے گا۔ قرآن مجید نے آخری پارے میں یہ کہا اور آپ سب کو یاد ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ سب کو آپ کو معلوم ہے، یعنی ذرہ برابر بھی، ایک مثقال سے بھی کمتر بھی اگر انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے بھی دیکھتا ہے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اسے بھی دیکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی داستان ہے کہ حضرت عیسیٰ معلوم ہے کہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ قبرستان سے گزرتے ہوئے اسم الہی کے ذریعے سے، اسم اعظم کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ نے ایک مردے کو زندہ کیا۔ تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیسے محسوس کیا موت کو، اور موت کے بعد جب تم سے پردے ہٹا دیے گئے تو تم نے کیا محسوس کیا؟ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے عیسیٰ، وہاں کا حساب، برزخ کی سختیاں تو بہت زیادہ ہیں جسے ہم عام طور سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تمہارا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ مطلب یہ ہے کہ میں حمال تھا، یعنی لکڑیوں کے گٹھے لوگوں کے گھروں تک پہنچاتا تھا، میرا کام حمالی کرنا، میں ایک مزدور۔ تو دیکھیے کتنا پرفیکٹ اور دقیق حساب کرتا ہے خداوند عالم۔ تو میں ایک مرتبہ لکڑیوں کا گٹھا لے کے پہنچانے جا رہا تھا، تو راستے میں میں نے سوچا کہ ابھی مجھے منزل دور ہے، تب تک میں جا ہی رہا ہوں، تو لکڑی کا تھوڑا سا حصہ جس سے خلال کیا جاتا ہے، دانتوں کو خلال کیا جاتا ہے، تو وہ ایک تھوڑا سا حصہ لے کے راستے میں نے اپنے دانتوں کو صاف کیا، صاف کرتا ہوا گیا اور اس کی لکڑیاں پہنچا دیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا اتنی ذرے برابر چیز کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے عیسیٰ، جب سے میں مرا ہوں آج تک مجھ سے اس کا حساب نہیں دیا گیا ہے نا، بغیر مرضی کے، بغیر اونر کی مرضی کے، جسے مجھے بیچنا تھا یا جس کے گھر پہنچانا تھا اس سے پوچھا نہیں، اس کی اجازت کے بغیر میں نے اتنی سی چھوٹی سی لکڑی لیا ہے استعمال کرنے کے لیے، دانتوں کو صاف کرنے کے لیے، تو آج تک میں اس کا حساب دے رہا ہوں۔ تو اب انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ اب کسی کی ایک بہن کی پوری پراپرٹی وہ مار دے رہا ہے، کسی بھائی کا حصہ وہ غصب کر رہا ہے، یا ہم دوستی کے نام پر کسی کو فراڈ کر کے دھوکہ دے کے کوئی جائیداد کسی کی غصب کر رہے ہیں، تو پھر انسان کا کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی سی کاڑی جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اس کا یہ حشر ہے کہ عرصہ لگ جاتا ہے، مدتیں لگ جاتی ہیں اس کا حساب دینے کے لیے، جب تک کہ اس کا مالک راضی نہ ہو جائے تب تک اسے عذاب جھیلنا ہوگا۔ تو پھر بڑی چیزوں کے لیے انسان کے بارے میں انسان کو سوچنا ہوگا۔
تو بہرحال کیا دیکھے گا؟ ایک تو انسان اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھے گا کہ اسے کون سی سزا دی جا رہی ہے، کیا سزا اس کے لیے معین کی گئی ہے۔ دوسرا، یا پھر جو غفلت ہو چکی ہے زندگی میں، اس کے بارے میں وہ افسوس کرتا ہوا نظر آئے گا کہ اللہ نے مجھے اتنی مہلت دی تھی، اللہ نے مجھے اتنی فرصت دی تھی، میں بہت کچھ نیکیاں کر سکتا تھا، اللہ نے جو زندگی جیسی نعمت عطا کی تھی اس سے میں نے صحیح استفادہ نہیں کیا، کف افسوس ملتا رہے گا انسان، ہے نا؟ یا اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھے گا یا اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہوگا، افسوس کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن وہاں پر کوئی افسوس کام آنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 ہے، 99 اور 100، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ وہاں انسان کف افسوس ملتے ہوئے، یہ ہماری آخری بات ہے، کف افسوس ملتے ہوئے انسان کہے گا، خود قرآن کی آیتیں ہیں کہ قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، انسان کہے گا پروردگار اب میں یہ جو سزا دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھ کر میں ادھر چکا ہوں، رب ارجعونی، پروردگار تو مجھے واپس ایک مرتبہ زمین میں بھیج دے، ہے نا؟ کس لیے؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال بجا لاتا رہوں، ایک فرصت مجھے اور دے دے، ہے نا؟ تاکہ میں جو کچھ مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غفلت ہوئی ہے، گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، میں اس کی بھرپائی کر سکوں، اس کا جبران کر سکوں، لہٰذا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، ایک مرتبہ بھیج دے۔ تو پروردگار کی آواز آئے گی کہ کلا، یعنی کیا؟ ہرگز ہرگز، امپاسبل کہ ہم آپ کو دوبارہ موقع دیں۔ کیوں؟ یہ روایت کا جملہ یہ ہے۔ کیا جواب ملے گا جب خدا سے یہ انسان کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہمیں زمین میں جانے کی مہلت دے دے؟ تو یہ روایت کا یہ جملہ ہے کہ پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی کہ دیکھو، جس طریقے سے ایک بچہ شکم مادر سے باہر آ جانے کے بعد، اس کی ولادت کے بعد جس طریقے سے دوبارہ شکم مادر میں جانا اس کے لیے ناممکن ہے، ویسے ہی انسان دنیا سے عالم برزخ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا بھی واپس جانا مشکل ہے، ناممکن ہے نا؟ تو کوئی مہلت وہاں پر درکار نہیں ہے، لہٰذا جب تک انسان کے پاس مہلت ہے، فرصت ہے، وہ اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہو جائے اور اچھے اعمال بجا لانے کی کوشش کرے۔ اس سے پہلے کہ انسان کے پردے ہٹائے جانے کے بعد اسے حقیقت کا پتہ ہو، پہلے ہی سے وہ اپنے حقیقت اور اپنے انجام پر نظر رکھے اور اسی اعتبار سے اپنی تیاری کرے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوند عالم ہم سب کو صحیح سننے والے کان، صحیح دیکھنے والی آنکھ اور زندہ دل عطا فرمائے، معارف اہل بیت کو سمجھنے اور اس کا مطالعہ کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔